کہ ابھی اس ہفتے میں جو بڑے ناخوشگوار واقعات پیش آئے سویڈن میں اور دیگر ملکوں میں، بدبختوں نے اللہ کے قرآن کو نظر آتش کیا، قرآن پاک کو معاذ اللہ آگ لگائی اور اس طرح قرآن کریم کی گستاخی کی جس طرح ہماری پارلیمنٹ نے گستاخان صحابہ پہ ایکشن لیا ہے، ایسے ہی اللہ کی مقدس کتاب اس کی توہین پہ ایسے ایکشن لینا چاہیے اور ہماری گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سخت پالیسی اختیار کرنی چاہیے، ان ملکوں سے احتجاج کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو چیز بھی اللہ کی طرف منسوب ہے، اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے، ہر چیز قابل ادب ہے۔ یہ کتاب کس کی کتاب ہے جی؟ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہونے کی وجہ سے یہ قابل ادب ہے، قابل احترام ہے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان واقعات کی روک تھام کے لیے ہماری گورنمنٹ کو اور ہمارے بالا اداروں کو سخت پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے اور ہم سب کے سب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے گستاخوں کے لیے سخت سے سخت قانون بنایا جائے۔ کسی بھی نبی کی گستاخی ہو، رسول کی گستاخی ہو، کسی آسمانی کتاب کی گستاخی ہو، مسلمان انجیل کی بائبل کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انجیل اور بائبل اگرچہ منسوخ ہیں لیکن اللہ کی کتابیں ہیں، اس طرح قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہر آسمانی کتاب قابل ادب، قابل احترام ہے۔ وہ بدبخت لوگ ہیں، انسانیت کے دشمن لوگ ہیں جو اس طرح کی گستاخیاں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحابہ کرام کا محبت اور صحابہ کرام کا احترام اور کلام اللہ کے ساتھ محبت اور کلام اللہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔